اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 70 تو نہیں ہوئی ہے؟ یس ہوگی ہے، ہاں 70 ہوگی، 70 ہوگی، رکوع ہو گیا نا۔ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا الله كالذي استهوته الشياطين في الارض حيران له اصحاب يدعونه الى الهدى ائتنا قل ان هدى الله هو الهدى وامرنا لنسلم لرب العالمين وان اقيموا الصلاة واتقوه وهو الذي اليه تحشرون وهو الذي خلق السماوات والأرض بالحق ويوم يقول كن فيكون قوله الحق وله الملك يوم ينفخ في الصور عالم الغيب والشهادة وهو الحكيم الخبير۔ صدق اللہ العظیم۔ سب کو مل گئے؟ آپ کو نہیں ملا ہے؟ مل گئے؟ ان آیات کا پہلے لفظی ترجمہ سن لے، 3 آیتیں ہیں اور اس کے بعد جو ہے اس کی تفسیر۔ قل آپ کہہ دیں، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ کے سوا، ما اس مخلوق کو، لا ینفعنا جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی، ولا یضرنا اور نہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، کہ ہم پکاریں اللہ تعالیٰ کے علاوہ، اللہ تعالیٰ سے ورے اللہ تعالیٰ سے ہٹ کر اس مخلوق کو جو نہ ہمیں نفع دے سکتی ہے نہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، وَنُرَدُّ اور ہم لوٹا دیے جائیں، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ایڑیوں کے بل، وَنُرَدُّ اور ہم لوٹا دیے جائیں ایڑیوں کے بل، بعد اذ ہدانا اللہ بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دے دی ہے، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے، کالذی اس شخص کی طرح استہوتہ الشیاطین جس کو گمراہ کر دیا ہے شیطانوں نے، فی الارض زمین میں حیران ہے، زمین میں فی الارض زمین میں حیران ہے، لہو اصحاب اس کے دوست ہیں، یدعونہ جو اس کو بلاتے ہیں، الی الہدی ائتنا الی الہدی ہدایت کی طرف، ائتنا کہ آ جا تو ہمارے پاس، اس کے دوست ہیں کہ وہ اس کو بلاتے ہیں ہدایت کی طرف کہ آ جا ہماری طرف۔ قل آپ کہہ دیں، ان ہدی اللہ بے شک اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی، هو الہدی وہی ہدایت ہے، اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہی وہی ہدایت ہے، صحیح معنوں میں اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے۔ وَأُمِرْنَا اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لِنُسْلِمَ کہ ہم جھکائیں اپنے سروں کو لِرَبِّ العالمین رب العالمین کے سامنے۔ وَأَنْ أَقِيمُوا الصَّلَاةَ اور اس بات کا ہمیں حکم دیا گیا کہ ہم نماز قائم کریں، ہم کیا کریں؟ نماز کو قائم کرو، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ نماز کو قائم کرو، واتقوہ اور اس سے ڈرو، وہو الذی اور وہ ذات ہے، الیہ تحشرون جس کی طرف تم سب اکٹھے کیے جاؤ گے، تم اس سب کی طرف اکٹھے جمع کیے جاؤ گے۔ وہو الذی اور وہ ذات ہے کہ خلق السماوات والارض جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا بالحق حق کے ساتھ، ویوم یقول اور وہ ویوم اور اس دن یقول وہ کہے گا، اور اس دن وہ کہے گا کن ہو جا فیکون پس سب کچھ ہو جائے گا، قولہ الحق اس کی بات سچی ہے، قولہ الحق اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ اور اسی کے لیے بادشاہی ہے، یوم جس دن ينفخ فی الصور پھونکا جائے گا سور میں، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، اور اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن سور میں پھونکا جائے گا، عالم الغیب والشہادتی غیب اور حاضر چیزوں کو جاننے والا ہے، عالم الغیب والشہادتی غیب چیزوں کو اور حاضر چیزوں کو جاننے والا ہے، وہو الحکیم الخبیر اور وہ حکیم ہے، حکمت والا ہے، خبیر خبر رکھنے والا ہے۔ یہ ان آیات کا ترجمہ ہوا، مختصر سی تفسیر ہے، یہ سن لیں۔ دیکھیں مشرکین مکہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تبلیغ شروع کی نا،
اور آپ کے ساتھیوں نے پھر تبلیغ شروع کی، تو مشرکین مکہ نے ہر قسم کے ظلم کیے، آپ پر بھی ظلم کیے اور آپ کے ساتھیوں پر بھی ظلم کیے، مارا کوٹا، انگاروں پر لٹایا، گھسیٹا، ہر قسم کا ظلم کیا کہ یہ جو لا الہ الا اللہ یہ کہہ رہے ہیں اور اس کی جو ساتھی کہہ رہے ہیں، کسی طریقے سے ان کی اس تبلیغ کو روکا جائے۔ ہر قسم کا حربہ استعمال انہوں نے کیا۔ ایک موقع پر دو بڑے سردار آئے، ایک تھا خالد بن ولید کا والد صاحب، ولید بن مغیرہ، اور دوسرا تھا عتبہ بن ربیعہ۔ یہ دو بڑے سردار تھے۔ تو ولید بن مغیرہ جو خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد صاحب تھے، تو وہ بہت امیر آدمی تھا، بیٹے بھی کافی تھے، 10-12 بیٹے تھے اس کے۔ اس وقت مال و دولت ہو اور افرادی قوت بھی ایک آدمی کے پاس ہو، 10-12 بیٹے ہوں، جنگوں کا زمانہ ہوتا تھا تو بہت بڑی چیز سمجھی جاتی تھی، سردار تھا وہ، تو اس کے پاس مال و دولت بہت تھا۔ اور یہ جو عتبہ بن ربیعہ، اس کی لڑکیاں تھیں، وہ بڑی خوبصورت تھی، یہ مشہور تھا آدمی خوبصورت، یہ خود بھی۔ تو یہ دونوں آئے، تو ولید بن مغیرہ نے کہا کہ دیکھو، آپ کو جتنی مال و دولت چاہیے، آپ کو جتنا مال و دولت چاہیے، میں آپ کو دینے کے لیے تیار ہوں، اتنا مال و دولت دوں گا کہ آپ کی پشتیں کھائیں گی، لیکن اس کام سے رک جاؤ۔ عتبہ بن ربیعہ اس نے کہا دیکھو میری بچیاں ہیں، بڑی خوبصورت ہیں، جس پر ہاتھ رکھو گے میں تمہارے نکاح میں دوں گا، حق مار بھی نہیں لوں گا، لیکن یہ ہے کہ اس کام سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں اللہ کا پیغمبر ہوں، اللہ نے مجھے یہ پیغام دیا ہے اور مجھے کہا ہے کہ میرا اس پیغام کو اس امت تک پہنچا دو۔ اب اس پیغام کے پہنچانے میں میری جان بھی چلی جائے تو چلی جائے، میں اس اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ اس کے بعد ایک اور وفد آیا، وہ آپ نے سنا بھی ہے، بار بار بڑا وفد آیا اور انہوں نے کہا کہ دیکھو صلح کرتے ہیں، کچھ لے کچھ صلح ہوتی اسی طرح ہے، کچھ لو اور کچھ دو، یہ اسی طرح، تو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ کی وجہ سے ساری لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو آپ کی وجہ سے بہن بھائی مخالف ہیں، والد بیٹا مخالف ہے، روز بروز بازاروں میں گھروں میں لڑائیاں جھگڑے ہیں، تو اس طرح کرتے ہیں کہ آپ ہمارے خداؤں کو پکارو اور ہم آپ کے خداؤں کو پکاریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ کچھ معاملہ چلتا رہے گا تو لڑائی جھگڑے نہیں ہوں گے۔ تو اب اس کے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں، اس کا جواب دے رہے ہیں، قل آپ کہہ دیں، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیں، اندعو کیا ہم پکاریں، من دون اللہ اللہ کے سوا، ما اس مخلوق کو، لا ینفعونا جو ہمیں نفع نہیں پہنچا سکتی، ولا یضرنا اور نہ وہ ہمیں نقصان پہنچا سکتی ہے، کیا ہم لات اور منات اور عزا کو پکاریں، وہ ہمیں کیا دیں گی، وہ ہمیں نہ نفع دے سکتی ہے نہ نقصان، تو کیا ہم ان کو پکاریں اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کے سوا؟ تو فرمایا وَنُرَدُّ اور ہم لوٹا دیے جائیں گے، اور ہم لوٹا دیے جائیں گے، عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ایڑیوں کے بل، اور ہم لوٹا دیے جائیں گے، پھر اگر ہم نے اس طرح کیا تو پھر ہم ایڑیوں کے بل لوٹا دیے جائیں گے، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دی ہے۔ تو اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم ایڑیوں کے بل واپس لوٹا دیے جائیں گے، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کیا دی ہے، ہدایت دی۔ یہاں پر بظاہر ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اس ترجمے کے مطابق تقی عثمانی صاحب کو میں ترجمہ پڑھ رہا تھا، انہوں نے ایسا ترجمہ کیا سوال ہی نہیں پیدا ہوتا اس میں، تو بظاہر اس میں یہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے اس ترجمے کے مطابق کہ اللہ کا رسول جو ہے وہ پیدائشی طور پر موحد ہوتا ہے، مشرک نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، اور اللہ کا رسول جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے سرزد نہیں ہوتا۔ تو یہاں پر بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس طرح پہلے مشرک تھے ہم دوبارہ اس طرح مشرک بن جائیں، جس طرح پہلے مشرک تھے دوبارہ اس طرح مشرک بن جائیں، بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں بعد میں ہدایت دے دی۔ بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے نا، اگر نہ اللہ کا پیغمبر تو پہلے سے ہی ہدایت یافتہ ہوتا ہے، تو یہ تو نہیں ہوا نا کہ بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی۔
پیغمبر تو پہلے مشرک نہیں ہوتا، موحد ہوتا ہے، معصوم عن الخطا ہوتا ہے. تو بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ بعد از ہدان اللہ، بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دی تو ہم دوبارہ لوٹ جائیں، یعنی جس طرح پہلے مشرک تھے ہم اس طرح ہو جائیں. بظاہر یہ سوال پیدا ہوتا ہے. اس کے دو جواب دیے ہیں امام اہل سنت نے. پہلا ایک جواب آپ سن لیں. ایک جواب یہ ہے کہ یہاں پر نردو یہ تغلیب کے معنی میں ہے. نردو یہ تغلیب کے معنی. تغلیب کا مطلب ایک کو دوسرے پر غلبہ دے دینا. یہاں پر جو نردو کا لفظ آیا ہے بطور تغلیب کیا آیا ہے؟ تغلیب کہتے ہیں ایک کو دوسرے پر غلبہ دے دینا. جس طرح ہم کہتے ہیں نا والدین تو دو والد تو نہیں ہوتے. والدین کا مطلب دو والد، تو دو والد تو نہیں ہوتے. ایک والد ہوتی ہے، ایک والد ہوتا ہے اور ایک والدہ ہوتی ہے. تو ہم لفظ والد کو والدہ پر تغلیب دے دیتے ہیں تو ہم کیا دیتے ہیں والدین. ٹھیک ہے، ایک لفظ کو دوسرے پر، ایک چیز کو دوسرے پر غلبہ دے دینا. اسی طرح کہتے ہیں شمسین. شمس کا مطلب سورج، تو مطلب دو سورج تو نہ ہوئے نا، ہم نے کیا کیا چاند پر سورج کو غلبہ دے دیا. اسی طرح قمرین، دو چاند، اب دو چاند تو نہیں ہوتے لیکن چاند کو غلبہ دیتے ہیں سورج پر اور لفظ استعمال کر لیتے ہیں چاند والا. اسی طرح یہاں پر بھی نردو ہے یہ تغلیب کے لیے کہ آپ کے جو ساتھی تھے وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ نے جب تبلیغ کی تب جا کر، وہ پہلے تو مشرک تھے. ٹھیک ہے، پہلے تو مشرک تھے نا، آپ نے تبلیغ کی، وہ مسلمان، تو ان کو غلبہ دے دیا. یہ ان بطور ان کے غلبہ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو پہلے سے موحد تھے لیکن آپ کے جو ساتھی تھے نا وہ تو پہلے مشرک تھے، تو ان کو غلبہ دیا. اب سمجھ آئیے، ان کے لحاظ سے یہ لفظ بولا گیا. ٹھیک ہے، ان کے لحاظ سے یہ لفظ بولا ہو گیا کہ وَنُرَدُّ ہم لٹا دیے جائیں عَلَىٰ أَعْقَابِنَا ایڑیوں کی بال بعد اذ ہدانا اللہ، بعد اس کے کہ اللہ رب العزت نے ہمیں ہدایت دے دی. تو ان کو غلبہ دے دیا اس بات کہ بعد اس کے کہ اللہ نے ہمیں ہدایت دے دی. ٹھیک ہے، دوسرا جواب بھی ہے لیکن ایک بہت ہے، وہ آپ مشکل ہے، مجھے بھی کافی ٹائم بعد سمجھ آیا اس جواب. کالذی استحوتہ، تو اس شخص کی طرح ہو جائیں گے. اگر ہم اس طرح کریں گے تو ہم پھر کیا ہو جائیں گے؟ اس شخص کی طرح ہو جائیں گے استحوتہ الشیاطین، جس کو شیطانوں نے گمراہ کر دیا. فی الارض، زمین میں، حیران ہے. لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعون، وہ اس کو پکارتے ہیں، الی الہدی، ہدایت کی طرف. ائتنا، کہ آ جا ہمارے پاس. ٹھیک ہے، ایک آدمی ہے جنگل میں کھڑا ہے، اس کو جنات چمٹ گئے، آسیب زدہ ہو گیا، اب اس کے ہوش و حواس قائم نہیں ہے، اور اس کو وہ ساتھی کہتے ہیں آ جاؤ یہ سیدھا راستہ ہے، اس طرف آؤ، اس کو کدھر سمجھ آئے گی؟ اس کو سمجھ آئے گی؟ وہ تو پہلے سے ہی اس کا ہوش و حواس ہی اڑ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو فرمایا کیا ہم ان لوگوں کی طرح ہو جائیں؟ ان کو سمجھ نہیں. تقی صاحب نے لکھا ہے کہ ایک صحرا میں ایک بندہ راستہ بھٹک گیا ہے، پریشان کھڑا ہے، اور ساتھی اس کو بلا رہے ہیں. وہ کبھی ادھر پھرتا ہے، کبھی ادھر پھرتا ہے، صحرا میں کبھی ادھر پھر رہا ہے. ساتھی اس کو بلا رہے ہیں، بھائی یہ راستہ ہے سیدھا، یہ راستہ ہے سیدھا. تو فرمایا لہو اصحاب، اس کے ساتھی ہیں، یدعونہ، وہ پکار رہے ہیں، اس کو بلا رہے ہیں، الی الہدی، اتنا، ہدایت کی طرف، سیدھے راستے کی، کہ آ جائے ادھر. قل، آپ کہہ دیں، ان ھدی اللہ ھو الھدی، بے شک ہدایت، اللہ تعالیٰ کی ہدایت وہی اصلی معنوں میں ہدایت ہے. اللہ ہی کی ہدایت اصلی معنوں میں کیا ہے؟ ہدایت ہے، وہی ہدایت ہے. وَأُمِرْنَا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے، اے وفد والو، ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ لِنُسْلِمَ لِرَبِّ العالمین، کہ ہم اپنے سروں کو جھکا دیں، ہم جھک جائیں لرب العالمین، جہان والوں کے رب کے سامنے، رب العالمین کے سامنے ہم جھک جائیں. اور وفد والو، ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا کہ ان اقیموا الصلاۃ، کہ نماز قائم کرو، کہ کیا کرو؟ نماز قائم کرو. واتقوہ، اور اس کی نافرمانی سے بچو. واتقوہ، اور اس کی نافرمانی سے بچو. اور وہو الذی، اور وہی وہ ذات ہے، الیہ تحشرون، جس کی طرف تم اکٹھے کیے جاؤ گے. وہو الذی، اور وہ ذات ہے، خلق السماوات، جس نے آسمانوں کو پیدا کیا، والارض، زمین کو، بالحق، حق کے ساتھ. ٹھیک ہے، اس نے آسمانوں اور زمینوں، تم بتاؤ تمہارے لات اور منات اور عزا نے کیا پیدا کیا ہے؟
وہ تو وہ ذات ہے جس کو ہم پکار رہے ہیں، جس نے آسمانوں کو اور زمین کو پیدا کیا حق کے ساتھ۔ حق کا مطلب بامقصد پیدا کیا، بے مقصد پیدا نہیں کیا۔ اس میں ہمیں زمین و آسمان پیدا کیے، مخلوق انسانوں کو اب ایک بامقصد پیدا کر کے اب اس میں کیا کیا، اب دیکھ رہا ہے کہ جو میری مان رہا ہے اس کو میں انعامات دوں گا، اور جو نہیں مانے گا اس کو سزا دوں گا۔ تو یہ چیز، یہ جو جہان میں نے پیدا کیا، اللہ فرما رہے ہیں کہ میں نے بامقصد پیدا کیا۔ یہ نہیں ہے کہ بس کوئی قیامت نہیں آئے گی اور کچھ بھی نہیں ہوگا، اور جو نافرمانیاں کر رہے ہیں وہ بھی کرتے رہیں، اور جو اللہ پھونک پھونک کر قدم رکھ رہے ہیں وہ ان کے بھی وہی حساب ہو۔ نہیں، فرمایا ہم نے بامقصد اس کو سب کو پیدا کیا ہے۔ جو عمل کرے گا، مجھے میری مانے گا، مجھ سے ڈرے گا، تو میں اس کو انعامات دوں گا، اور جو اس طرح نہیں کرے گا اس کو سزا ملے گی۔ وَيَوْمَ يَقُولُ، اور اس دن وہ کہے گا کن، ہو جا، فیکون، پس سب کچھ ہو جائے گا، جس طرح چاہے گا ہو جائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ جب چاہے گا قیامت قائم ہو جائے تو وہ قیامت جو ہی آنن فانن، جب چاہے گا قیامت قائم ہو جائے گی، پوری دنیا فنا ہو جائے گی، پھر جب چاہے گا پوری دنیا کو زندہ کر دے گا، پوری دنیا کو کیا کر دے گا، زندہ کر دے گا، جب چاہے گا اور جس طرح چاہے گا تو وہ کر سکتا ہے۔ قول الحق، اس کی بات سچی ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہے، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں، اسی کی بادشاہی ہوگی جس دن پھونکا جائے گا کس میں، سور میں۔ ٹھیک ہے، آج بھی بظاہر حقیقی طور پر تو دنیا میں بھی اللہ کی بادشاہی ہے، اور اس جہان میں بھی اللہ کی بادشاہی ہوگی، لیکن یہاں پر بظاہر اللہ رب العزت نے جو ہے بظاہر لوگوں کو بھی بادشاہی دی ہے۔ ہم کہتے ہیں یہ تیری ہے، یہ میری ہے، میری حکومت، میری سلطنت، میری وزارت، یہ ظاہری طور پر ہے، جو ہی مر جاتا ہے کوئی سب کچھ تو، لیکن وہاں پر جو ہے وہ ظاہری حقیقی ہر طرح سے بادشاہی کس کی ہوگی، اللہ کی۔ یہاں پر تو حقیقی بادشاہی تو پھر بھی اللہ کی ہے، لیکن ظاہری طور پر اللہ رب العزت نے دے دی ہے، کسی کو حکومت دے دی ہے، کسی کو وزارت دے دی ہے، ظاہری طور پر، حقیقت میں وہ بھی اللہ کے ہے، لیکن ظاہری طور۔ لیکن کل قیامت کے دن ظاہری اور حقیقی دونوں بادشاہی کس کی ہوگی، اسی کی ہوگی۔ ٹھیک ہے، اور وہ فرمائے گا لمن الملک اليوم، آج کس کی بادشاہت، آج کس کی بادشاہت ہے؟ پھر لوگ کہیں گے للہ الواحد القہار، تمام مخلوقات سب کچھ کہیں گے کہ آج اللہ واحد جو اکیلا ہے اور جو سب پر غالب ہے اس کی بادشاہی۔ ٹھیک ہے، وَلَهُ الْمُلْكُ، اور اسی کی بادشاہی ہوگی، یوم ينفخ فی الصور، جس دن پھونکا جائے گا سور میں۔ عالم الغیب والشہادۃ، جاننے والا ہے غیب کو بھی اور ظاہر چیزوں کو بھی، ظاہر چیزوں کو بھی جانتا ہے، غیب جو چھپی ہوئی ہیں ان چیزوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ جو غیب ہے نا، عالم الغیب، یہ اللہ بندوں کی نسبت عالم الغیب ہے۔ ٹھیک ہے، بندوں کی نسبت اور مخلوقات کی نسبت عالم الغیب ہے۔ ٹھیک ہے، مطلب جو چیزیں بندوں سے چھپی ہوئی ہیں اس کو بھی جانتا ہے، اور جو چیزیں بندوں کے سامنے ہیں اس کو بھی جانتا ہے، وگرنہ اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، اللہ کے سامنے کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے، وہ سب اس کے سامنے ہے۔ یہ جو اللہ کہتا ہے نا عالم الغیب، یہ بندوں کی نسبت سے کہہ رہا ہے کہ اے بندو، اے مخلوقات جتنی بھی ہو، تمہارے سے جو چیزیں چھپی ہیں نا میں اس کو بھی جانتا ہوں، اور جو تمہارے سامنے جو چیزیں ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں۔ تو یہ عالم الغیب بندوں کی نسبت مخلوقات کی نسبت سے ہے۔ ٹھیک ہے، عالم الغیب والشہادۃ، جاننے والا ہے کس غیب اور ظاہر چیزوں کو، وہو الحکیم الخبیر، اور وہ حکمت والا ہے، خبیر جاننے والا ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ آمین۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین، والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، صلی اللہ علیہ وسلم۔